کرتے تھے تو سنتے وغیرہ پڑھ کر بھی جب گھروں کو نکلتے تھے، گھر کی طرف نکلتے تھے، تو دیواروں کو اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اس کے اندر برابر چل سکیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ زوال سے پہلے ہوتا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی زوال سے پہلے شروع ہوتی تھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب آپ نماز ختم کر چکے ہوتے تو زوال ہو چکا ہوتا، اور پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جاتے تو اتنا سایہ نہ ہوتا، اگر پہلے سایہ نکل چکا ہو مثلا پھر آپ خطبہ شروع کریں، سایہ نکلنے کے بعد خطبہ شروع کریں، پھر اس کے بعد آپ اتنا خطبہ بھی دیں جتنا آپ دیتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھیں جتنے آپ نماز لمبی پڑھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں صحابہ سنتے وغیرہ بھی پڑھیں، اس کے بعد پھر گھر کو جائیں، پھر بھی اتنا سایہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ سایہ دیوار کے ساتھ چل سکے، تو ناممکن ہے۔ لہذا بخاری کی یہ حدیث، مسلم وغیرہ کی بخاری کی حدیث بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زوال سے پہلے خطبہ شروع کرتے، زوال سے پہلے نماز شروع کرتے، اور البتہ یہ اور بات ہے کہ نماز جب پڑھ چکے ہوتے تو وہ زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ ہم اس سے معلوم ہوا کہ آپ جمعہ کا خطبہ اور نماز زوال سے پہلے شروع کرتے، جب نماز ختم کرتے اور زوال ہو چکا ہوتا۔ اس حدیث کی تائید میں 2 حدیثیں مذکور ہیں، مگر بسند ضعیف، ان کی سند ضعیف ہیں، لیکن چونکہ اصل بنیاد اور اصل اس مسئلے کا استدلال ہمارا اسی سرما بن اقوا کی حدیث ہے، اس وجہ سے ہم 2 حدیثیں بسند ضعیف پیش کر سکتے ہیں اس کی تائید میں۔ اس حدیث کی تائید میں 2 حدیثیں مذکور ہیں بسند ضعیف۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ زوال سے پہلے جمعہ پڑھتے، اور ابن مسعود سے ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک بار چاشت کے وقت انہوں نے جمعہ پڑھایا، پھر فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم دھوپ سے بچ سکو۔ یہ دونوں حدیثیں بسند کمزور کے ہیں، اور یہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ایک عبداللہ بن مسعود کے بارے میں۔ محلہ بن حزم نے میں روایتیں دونوں مذکور ہیں، صفحہ 244 جلد نمبر 3 میں۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر سے ایک صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ایک بار ابن زبیر نے عیدین اور جمعہ کی نماز عید کے وقت میں پڑھی۔ ایک بار عیدین، عید کا وقت، عید کی نماز جمعہ کے دن آ گئی، یعنی عید کا دن جمعہ کے دن آ گیا، دونوں جمع ہو گئے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا دیر کی، جس طرح کہ عام طور پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت نہیں، اس سے تھوڑا پہلے تھوڑا تاخیر کی انہوں نے، تھوڑا تاخیر کرنے کے بعد پھر وہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے عید کی نماز پڑھائی، اور عید کی نماز پڑھانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے فرتفع النہار، سورج اونچا ہو چکا تھا، یعنی جو عید کا وقت ہے اس سے زیادہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی عید کی، پڑھانے کے بعد پھر ظہر کے لیے بھی نہیں آئے، جب مکے کے حکمران تھے، ظہر کی نماز کے لیے بھی نہیں آئے، اور پھر جمعہ بھی نہیں پڑھایا انہوں نے بیت اللہ الحرام میں۔ اور یہ روایت ہے عطا بن زبیر سے مذکور ہے، عطا بن زبیر اسے نقل کر عطا بن ابی رباح ابن زبیر سے نقل کرتے ہیں، اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں اس دن کہ ہم نے بھی عبداللہ بن زبیر کے اس قول پر تعجب کیا، اور کہتے ہیں اس دن میں نے خود جو ہے ظہر کی نماز پڑھی، لیکن کہتے ہیں کہ اس دن عبداللہ بن زبیر کے اس قول پر وہ لوگ جو فقہا تھے، صحابہ وغیرہ میں سے جو لوگ فقہا تھے، مسئلے کو سمجھتے تھے، انہوں نے تو عبداللہ بن زبیر کے اس قول پر یا عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جو البتہ لوگ نہیں جانتے تھے غیر فقہا تو چیمو گویا کی انہوں نے۔ اور عبداللہ بن عباس اس وقت طائف میں تھے، جب عبداللہ بن عباس کو اس بات کی اطلاع ملی تو عبداللہ بن عباس نے کہا اصاب السنہ، کہ عبداللہ بن زبیر نے سنت پر عمل کیا۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، جو حوالہ میں بھی دے رہا ہوں، بسند صحیح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور معطا وغیرہ میں بھی ہے۔ اب اس میں آگے ایک بات ہے، وہ یہ کیا عبداللہ بن زبیر نے اس دن کیا ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی؟ یعنی ایک مسئلہ ہے، مثلا عیدین میں سے اگر ایک عید جمعہ کے روز ہی آ جاتی ہے تو اس دن یہ مسئلہ تو کلیئر ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس دن جمعہ فرض نہیں رہتا، لیکن عام آدمی کے لیے کیا ظہر کی نماز ہوگی یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اور اس میں اکثر جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ ظہر ساقط نہیں ہوتی، ظہر اس آدمی کو پڑھنی چاہیے، لیکن عبداللہ بن زبیر کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے نہ تو جمعہ کی نماز پڑھی نہ ظہر کی نماز پڑھی، اور یہی عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے قول پر میں نے عمل کیا، اور کہتے ہیں کہ اس دن جمعہ کے علاوہ ظہر بھی فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ ظہر کی نماز فرض ہے یا نہیں، تو آدمی کو ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا اس دن، لیکن اس سے ہمارا یہ مسئلہ ضرور ثابت ہو گیا، ہمارا بعض لوگوں نے جو ہے اس سے یہ دلیل دی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس دن جمعہ کی نماز کے علاوہ ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی،
اس کی یہ دلیل دی ہے انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی، اس دن عبداللہ بن زبیر نے دراصل ان 2 رکعتوں سے جمعہ کی نیت کی، نہ کہ عید کی نماز کی نیت کی، کیونکہ دونوں نماز ایک ساتھ ہو گئی ہیں، عید ہے ان کی، یہ بھی جمعہ بھی عید ہے وہ بھی عید ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اصل نیت جو ہے نماز جمعہ کی اور ساتھ میں عید کو بھی شامل کر لیا دونوں رکعتوں میں۔ تو ظاہر ہے جس وقت جمعہ کی نیت بھی انہوں نے کر لی تو ظاہر ظہر ساقط ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو ہے جمعہ بھی اسی کے اندر شامل کر لیا۔ یہ ان کا اپنا ایک استدلال ہے، جو ان کے اپنا ایک ذاتی اجتہاد ہے عبداللہ بن زبیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس دن ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو عبداللہ بن زبیر کے اس یعنی استدلال سے اور اجتہاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کو قبل زوال جائز سمجھتے تھے، قبل زوال جائز سمجھتے تھے، تب انہوں نے جمعہ کی نیت کی، اس دن جمعہ کی نیت سے انہوں نے جو ہے اس دن 2 رکعت نماز پڑھی اور ساتھ میں پہلے یعنی اصل نیت ان کی جمعہ کی تھی اور بعد میں 2 رکعت اس کی وہ بھی انہوں نے شامل کر لی۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اصل ہمارا استدلال سلمہ بن اکوع کی حدیث سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور باقی رہی یہ بات، ہاں اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے اختلافی، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے روز اصل مسئلہ فقہی یہ ہے کہ جمعہ کے روز کیا جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کے روز کیا جمعہ کی نماز فرض ہے اور ظہر اس کے قائم مقام ہے، اگر جمعہ نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو ظہر پڑھی جائے، یا اصل اس دن ظہر کی نماز ہے اور جمعہ اس کے قائم مقام ہے، اصل اس دن ظہر کی نماز ہے اور جمعہ اس کے قائم مقام ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کچھ علماء اس طرف ہیں کچھ علماء اس طرف ہیں۔ تو اس وجہ سے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دن اصل میں ظہر کی نماز فرض ہے، جمعہ اس کے قائم مقام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو جمعہ نہیں ملا لازم وہ ظہر پڑھے، لازم وہ ظہر پڑھے، اس وجہ سے کہ اصل ظہر ہے اور جو ہے جمعہ اس کے قائم مقام ہے۔ اگر ظہر یعنی ظہر اس لیے پڑھنی پڑے گی کیونکہ اصل ظہر ہے، جمعہ اس کے قائم مقام ہے، جمعہ پڑھ لیا تو ظہر ہو گئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل جمعہ ہے اور ظہر اس کے قائم مقام ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ نہیں ملا تو ظہر، یعنی دونوں مسئلوں کا جو ہے نتیجہ ایک ہی نکل آتا ہے کہ آدمی کو جو ہے یعنی ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ بہرحال زوال سے پہلے جمعہ کے نہ پڑھنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ وہ پڑھ لیتے تھے، اس لیے اگر کسی عالم نے کہا ہے تو اس کا اپنا قول ہو سکتا ہے، لیکن سب علماء اہل حدیث اس کے قائل نہیں ہیں، لہذا اس کا یہ کہنا کہ تمام غیر مقلدین کا یہ قول ہے تو اس کی یہ بات غلط ہے۔